بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کے جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں ہم باب نمبر 3 تک پہنچے تھے کہ جس کا عنوان ہے باب بر الاب، یعنی والد کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت و اہمیت۔ اور چونکہ اس سے قبل ابتدا میں سب سے پہلے باب گزرا تھا کہ انسان کے لیے اس کے والدین، یعنی دونوں والد اور والدہ، دونوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اور دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید و تلقین کی گئی ہے دین اسلام میں، اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد باب نمبر 2 میں بطور خاص باب بر الام، یعنی والدین میں سے خاص طور پر ماں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ زیادہ بڑھا ہوا ہے، لہذا اس کے ساتھ یعنی والدہ کے ساتھ بطور خاص حسن سلوک اور اطاعت و فرما برداری سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد یہ باب نمبر 3 ہے باب بر الاب، یعنی باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت و اہمیت۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب اس وجہ سے قائم فرمایا ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ چونکہ اس سے قبل باب بر الام گزرا ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک، اور اس بارے میں بہت کچھ وہاں تذکرہ کیا گیا، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ باپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور یہ کہ دین اسلام میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ باپ کی بھی بڑی حیثیت ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ ماں کا جو درجہ ہے اور جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے بعد تمام انسانی آبادی میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ انسان کے لیے اس کے باپ کا ہے، لیکن ماں کے بعد۔ اور اس حوالے سے یہاں حدیث نمبر 5، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تب جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، اور پھر 3 بار اس نے مسلسل یہی سوال دہرایا، اور ہر بار یعنی تینوں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وہی جواب دہرایا، اور پھر 4تھی بار جب اس نے یہی سوال دہرایا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ تو چونکہ یہ حدیث ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس بارے میں مفصل گفتگو ہم کر چکے ہیں، تو لہذا آج ہم اس کے بعد یعنی حدیث نمبر 6 کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتی رجل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تأمرنی، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیے، حکم فرمائیے۔ قال بر امک ثم عاد فقال بر امک ثم عاد فقال بر امک
ثم عاد الرابعة فقال بر أمك ثم عاد الخامسة فقال بر أباك. یعنی جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہا کرو. کہ اس شخص نے جو یہ پوچھا کہ آپ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے، کچھ ارشاد فرمائیے. تو جواب یہ دیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہا کرو، اور 4 بار اس نے یہی سوال دہرایا، اور 4 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یہی جواب دہرایا. اور 5ویں بار جب اس نے یہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بار یوں فرمایا کہ اور تم اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہا کرو. تو ناظرین، یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے 6 اور اس سے قبل حدیث نمبر 5 جو گزری ہے، دونوں تقریباً ہم معنی ہیں، اور دونوں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث نمبر 6 یہاں درج کی ہے، تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں گزشتہ حدیث میں نمبر 5 میں 3 بار اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اور 4تھی بار باپ کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ یہاں اس حدیث نمبر 6 میں 4 بار ماں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور 5ویں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں تذکرہ فرمایا. تو ایک فرق تو یہ ہو گیا. اور یہاں اس حدیث میں اس شخص کو 4 بار ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 5ویں بار باپ کا تذکرہ فرمایا. جبکہ اس کے علاوہ اسی موضوع سے متعلق اکثر و بیشتر جتنی بھی احادیث ہماری نظر سے گزرتی ہیں، تو ان میں ہمیں صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ 3 بار ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی، اور 4تھی بار باپ کے ساتھ حسن سلوک. جبکہ یہاں بطور خاص اس حدیث میں 4 بار ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور 5ویں بار باپ کے ساتھ. تو شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے بقول اہل علم کہ یہ شخص جو سائل تھا، جس نے یہ سوال دریافت کیا تھا، تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اس شخص کے بارے میں پیشگی کچھ اندازہ ہو گیا ہو، یا اس کے بارے میں کوئی ایسی اطلاع ملی ہو کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اور اس کی خدمت اور اطاعت و فرما برداری کے بارے میں اس کا رویہ شاید کچھ مناسب نہیں ہے، شاید پیشگی اندازہ ہو گیا ہوگا. تو بطور خاص اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے 4 مرتبہ یہ حکم دیا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک، اور 5ویں بار باپ کا تذکرہ فرمایا. کہ اس کے علاوہ بھی بسا اوقات یوں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص کوئی سوال دریافت کرتا کہ مجھے وصیت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، کوئی ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس سائل کے بارے میں پیشگی کچھ ایسا اندازہ ہوا کرتا تھا کہ اس کے مزاج میں فلاں کمی ہے، فلاں چیز بطور خاص اس میں ایسی ہے کہ جو قابل اصلاح ہے. تو آپ جواب بھی اسی مناسبت سے دیا کرتے تھے اس سوال پوچھنے والے شخص کو. مثلا ایک بار کسی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے نجات کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟
یا اسی طرح کسی نے ایک بار دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، یا عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. اور بار بار وہ سائل اپنا وہی سوال دہراتا رہا، اور آپ بھی ہر بار اسے آپ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو، ہر بار وہی سوال، ہر بار وہی جواب. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور کوئی شخص آتا ہے وہ بھی اسی قسم کا سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی خاص وصیت فرمائیے، تو آپ اسے کوئی اور وصیت فرماتے ہیں. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سائل کے بارے میں پیش کی کوئی خبر ملی ہوگی یا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں فلاں کمی ہے، فلاں عیب ہے، فلاں خرابی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اس کے مرض کے مطابق کہ جس طرح طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، وہ مریض کا معائنہ کرنے کے بعد اور اس کے احوال جاننے کے بعد اور علامات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے مرض کی مناسبت سے کوئی دوا تجویز کیا کرتا ہے کہ ایسی بات تو نہیں کہ ڈاکٹر ہر مریض کو ایک ہی دوا بس لکھ کے دیتا جائے. تو یہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی معالج تھے اللہ کی طرف سے کہ یہ جو بیماریاں ہیں ان امراض کی اور بیماریوں کی دو اقسام ہوا کرتی ہیں. جسمانی امراض کے جس کا علاج ہاسپٹل میں کیا جاتا ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. اسی طرح انسان کو روحانی امراض بھی لاحق ہوا کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں ہے، سلوک نامناسب ہے، یا جھوٹ بولنے کا مرض لاحق ہے، حسد کی بیماری ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ روحانی امراض یہی وہ بیماریاں ہیں کہ جن کے علاج کی غرض سے اللہ نے وقتاً فوقتاً مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر اور مختلف اقوام کی جانب انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام تزکیہ فرمائیں. لوگوں میں جو روحانی امراض ہیں، عقیدے سے متعلق امراض، ایمان سے متعلق بیماریاں، افکار سے متعلق بیماریاں، اخلاق و عادات سے متعلق بیماریاں، کہ اگر کسی کا معدہ خراب ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، لیکن اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو وہ کہاں کس ہسپتال میں جائے گا. تو اس قسم کے امراض کے علاج کی غرض سے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کے مطابق علاج تجویز فرمایا کرتے تھے. لہذا اس شخص کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار یہ حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور 5ویں بار باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا. اور چونکہ بہرحال اس حدیث میں بھی باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ تو موجود ہے، اس لیے باب بر الاب کے نام سے جو عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمایا، تو اس عنوان کے تحت اس حدیث کو درج کیا گیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس جو کچھ بھی حق ہے وہ صرف ماں کا ہے اور باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں، باپ کی بھی حیثیت ہے، اس کا بھی حق ہے، اگرچہ کافی بعد میں ہی صحیح. اور یہ کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ماں کے بعد سب سے بڑا حق تمام انسانوں کی بنسبت سب سے بڑا حق وہ باپ ہی کا ہے. اس کے بعد ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں باب نمبر 4 کہ جس کا عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے باب بر والدیہ وان ظلما، یعنی اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھے، اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس کے ساتھ کبھی کوئی ظلم و زیادتی ہو گئی ہو.
کوئی ظلم و زیادتی ہو گئی ماں باپ کی طرف سے کہ آخر وہ بھی انسان ہے، لیکن اس کے باوجود اولاد کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بہر صورت اور بہر حال اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہی روا رکھا کرے۔ تو آگے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 7۔ فرمائے کہ عن سعید القیسی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما من مسلم له والدان مسلمان۔ اور یہ حدیث نہیں بلکہ یہ اثر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ کوئی بھی مسلمان کہ جس کے والدین بھی مسلمان ہی ہوں، یصبح الیہما محتسبا، اور یہ مسلمان شخص ہر صبح اس کی کیفیت یہ رہتی ہو کہ صبح بیدار ہوتے ہی اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہی فکر دامن گیر اسے رہتی ہو کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور یہ کہ ان کی کیا ضروریات ہیں اور کیا صورتحال ہے، یعنی بہر صورت ماں باپ کی خدمت کے بارے میں اور ان کی خبرگیری کے بارے میں صبح بیدار ہوتے ہی اس کے ذہن میں یہی فکر رہتی ہو۔ تو اب اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا کہ الا فتح اللہ له بابین یعنی من الجنہ، اللہ اس کے لیے ہر صبح جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو کہ ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور ایک موجود ہے، زندہ سلامت ہے، اور اس ایک کے بارے میں اسے یہ فکر دامن گیر رہنے لگتی ہے صبح بیدار ہوتے ہی، تو اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا کھول دیا جاتا ہے ہر صبح۔ وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ، اور اگر اس نے ماں باپ میں سے کسی کو ناراض کر دیا، اب اللہ بھی اس سے اس وقت تک راضی ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ ماں باپ یا ان میں سے ایک جسے اس نے ناراض کر دیا ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ کہ جس طرح یہ خوشخبری ہے کہ ان کی خدمت کی اور خبرگیری کی فکر اسے دامن گیر رہتی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، تو اس کے لیے ہر صبح جنت کے 2 نئے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے برعکس بھی یہی صورتحال ہے۔ اسے یاد رکھنا ہوگا کہ اگر انہیں ناراض کر رکھا ہے یعنی ماں باپ کو، تو اب اللہ اس سے کسی صورت خوش ہونے والا نہیں ہے، راضی ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے ماں باپ بھی اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ قیل وَإِن ظَلَمَا قَالَ وَإِن ظَلَمَا، کسی نے عرض کیا کہ اگرچہ ماں باپ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوں، کبھی کوئی ظلم ہو گیا ہو تب بھی، تو جواب دیا کہ ہاں تب بھی۔ اس اثر کا یہ جو آخری حصہ ہے اس میں کچھ تھوڑی سی ایسی گفتگو رہ گئی ہے فی الحال کہ جو مفید ہے اور تفصیل طلب ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں ہم آئندہ ملاقات کے موقع پر کچھ گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔